بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ڈاکٹر صلاح الدین بابر گلوبل ہیلتھ ٹی وی فورم سے آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ سے گفتگو کرتا رہتا ہوں صحت، تعلیم اور سوشل ایشوز کے بارے میں۔ آج میں جو کرنٹ ایشو ہے کرونا وائرس، اس کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ اس نے پوری دنیا کو ایک عجیب سی صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی خود ایک آزمائش کا نام ہے، اور زندگی میں مشکلات، آزمائشیں، آسانیاں، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ زندگی میں کہیں کہ جی سموتھ چلے اور کبھی کس میں گڑبڑ نہ ہو۔ یہ زندگی ہے ہی آزمائش کا نام۔ تو اس لیے آزمائشیں کبھی زیادہ کبھی کم آتی رہتی ہیں، کبھی لوکل ہوتی ہیں، کبھی ملکی لیول پہ ہوتی ہیں، کبھی بین الاقوامی سطح پہ ہوتی ہیں۔ یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ ایک کیونکہ آفاقی وبا کہہ لیں کہ ہے یہ، اور اس میں کوئی بھی ملک تقریباً دیکھ لیں کہ آپ 200 کے قریب ممالک جو ہیں اس کی زد میں ہیں، اور آپ کہیں کہ جی یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی وجہ تو چھوڑیں، جو بھی اس کے وہ چل رہی ہیں چیزیں۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک قسم فلو کی ہی قسم ہے، جس میں کہ ایک وائرس نے ایک نئی شکل لی ہے۔ کرونا کا ذکر عموماً سننے میں آتا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے اس کی چین میں، جس کی وجہ سے اس کا نام کووڈ-19 رکھا گیا ہے، اور یہ چائنا سے شروع ہوا اور پھر آپ کو پتہ ہے کیسے پھیلتا چلا گیا۔ انسان میں مختلف بیماریاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت انسان کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی بیماری میں، کسی میں پھنسا رہتا ہے۔ اس میں نزلہ زکام سے لے کے بڑی بڑی بیماریوں تک یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اس میں گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اپنی تئیں وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ جو بھی ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں، جو بھی اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے ارد کے لوگوں کو، یا جو بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو پوری طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ نبھایا جائے، چاہے وہ ریسورسز ہوں، چاہے اس کی ذاتی ایفرٹ ہو یا اور چیزیں ہوں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں اپنی، جو اس کے لیے ممکن ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں، انسان کی ایک ڈومین ہے، اس کی ایک حد ہے۔ انسان کی جو ڈومین ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایفرٹس جو ہے میکسیمم کر سکتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں ذرائع ہیں، جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے باوجود چیزیں دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس میں، یا تو پریشانی ہو، اس کا حل موجود ہے تو آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا حل موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے نا، اس کے لیے جس کو ہم کاملی یقین کہتے ہیں، اللہ کی ذات، پھر اس پہ انسان کو چھوڑ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ہوا میں ہاتھ ہلائے اور خواہ خواہ میں اپنی انرجی اور اس کو پریشان ہو، وہ ضائع کرے، اپنی صحت کو بھی نقصان پہنچائے۔ تو اس کے بعد ایک خدا کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، جو کہ پھر مالک ہے، وہ جس طرف ایک فطری راستہ جا رہا ہوتا ہے، انسان اسی طرف کو جاتا ہے۔ تو کرونا وائرس نے بہت سے مسائل پیدا کیے، اور ہمارے جیسے غریب ممالک جو ہیں، اس میں مسائل اس لیے زیادہ محسوس ہوئے کہ ہمارے پاس جو معاشی ذرائع ہیں وہ بڑے محدود ہیں، انفراسٹرکچر ہمارے ہاں کوئی صحیح موجود نہیں، تو اس وجہ سے ہمیں بہت سی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو انسان جو ہے کئی قسم کی بیماریوں میں، مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور دوسرا کرونا وائرس کا کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، یہ بتا نہیں سکتا کہ یہ اس کو ہونا ہے اور اس کو نہیں ہونا، اور کس طریقے سے ہونا ہے اور کیا ہونا ہے، کیونکہ اس میں جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کو اگر اختیار کیا جائے، سختی سے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، یہی ایک ہمارے ہاتھ میں جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو سمجھایا گیا ہے، پوری دنیا میں یہی مہم چل رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں گھر تک، اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، کراؤڈ میں نہ جائیں، ہاتھ دھوئیں، اس کے علاوہ اپنے گھر کی صفائی، جہاں جہاں آپ موجود ہیں اس کو آپ کلین رکھیں، اور اس کو آپ جو اس کے سینیٹائزرز ہیں یا سینیٹیشن ہے اس کا خیال کریں۔ یہ ہمارے ہاں ممکن ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے گھبرانا، خوف کھانا، پریشانی کا شکار ہونا، سٹریس میں چلے جانا، یہ میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان میں بعض اوقات یہ چیزیں بس میں نہیں رہتی، لیکن کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں،
کیونکہ اگر یہ اسی چیز کا آپ خوف کا اور گھبراہٹ کا اور اسٹریس کا شکار ہوں گے، پینک ہوں گے، تو آپ کے لیے یہ چیزیں جو آپ کو آلریڈی مسائل بنے ہوئے ہیں ان میں تو اضافہ ہوگا۔ اب کرونا کا جو فیٹ ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہے، جو علم محدود ہے سائنسدانوں تک، ڈاکٹروں تک، وہ آپ کو سب پہنچا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹریس کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، خوف کا شکار ہونے کی وجہ سے آپ کی جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں ان کے علامات زیادہ آپ کو آنا شروع ہو جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم کا اپنا مدافعاتی نظام جو ہے، ڈیفنس میکانزم جو ہے وہ کمزور پڑ جائے اور آپ چھوٹے موٹے اور مسائل کا شکار ہو جائیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو ممکنہ حد تک تدبیری جو احتیاط ہیں، جو تدبیر ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور سختی سے عمل کریں، دوسروں کو بھی کروائیں، جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں ان کو بھی کروائیں، ارد گرد کے لوگوں کا خیال بھی کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں، بتائے بھی صحیح اپنے ساتھ جو لوگ ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ گھبراہٹ، خوف اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، اور یہ اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اس کے بعد اگر یہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، یہ جو ان نون فیئرس ہوتے ہیں نا، کہ خواہ میں اپنے آپ کی وہ ریس لگائے رکھنا تھاٹس کی، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا اپنا خوف سے اپنا جو باڈی مدافعاتی نظام ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، آپ کا ڈیفنس امیونٹی جس کو کہتے ہیں وہ متاثر ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، جس سے آپ کی جو پہلے سے کچھ بیماریاں آپ کے لگی ہوئی ہیں آپ کو، ایک تو اس کے علامات میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ زیادہ پریشان کر سکتی ہیں آپ کو، اس کے ٹریٹمنٹ زیادہ لینی پڑے گی آپ کو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ گھبراہٹ، خوف، پریشانی جو ہے آپ کا مدافعاتی نظام کو متاثر کر کے اور آپ کو مزید پریشانی میں اور مسائل کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک بات جو میں اور کہوں گا، کیونکہ میں سکیٹرسٹ ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ذہنی اور نفسیاتی مریض ہیں وہ تو آلریڈی اسٹریس کا اور ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کو اگر ادویات ٹائم پہ نہ ملیں، کیونکہ نفسیات میں، ذہنی امراض میں ادویات بہت دیر تک لینا پڑتی ہیں، اور اس میں جو پنکچویلٹی ہے، باقاعدگی جو بہت زیادہ رکھنی پڑتی ہے، نہیں تو دوبارہ سمٹم جو ہیں وہ اود کر آتے ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو ان کی میری ہدایت یہ ہوگی کہ اگر وہ ڈاکٹر تک نہیں پہنچ سکتے یا آنا مشکل ہے تو انہی ادویات کو وہ جاری رکھیں، باقاعدگی سے جاری رکھیں، جب موقع ملے، سمجھیں کہ اب کچھ بہتر ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کو دکھا لیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ علاج کو نہ چھوڑیں۔ اگر ذہنی اور نفسیاتی مسائل کے ساتھ کوئی مریض دوبارہ کسی پریشانی میں چلا جاتا ہے اور وہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں جو اپنے ذہنی امراض اور نفسیات کے وارڈز ہیں ہاسپٹلز میں، ان کو تیار کرنا چاہیے، اور ان کے لیے بھی آئسولیشن جو ہے سیکیٹری وارڈ میں یا سیکیٹرک جو سیٹ اپس ہیں ان کے لیے وہاں بھی انہوں نے 2-4-5 بیڈ جو ہے نا وہ رکھ لینے چاہیے آئسولیشن کے لیے، تاکہ وہ اگر آئیں تو ایک تو ان کے علامات مختلف ہوتی ہیں، دوسروں ان کی اپنا ذہنی طور اور بیہیویئر جو ہے وہ بھی علامات جو آتی ہیں تو ان کو ان کی اورینٹیشن نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں چلتا ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بجائے اس لیے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا کریں ایمرجنسی میں۔ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ سیکیٹرک سیٹ اپ میں میری تجویز ہوگی کہ 5-5 4-4 بیڈ جو ہیں وہ آئسولیشن کے لیے تیار کر لیں اور ان کو وہاں پہ رکھیں، کیونکہ جو دوسرے آئسولیشن جو انہوں نے وارڈز بنائے ہیں یا جگہ متعین کی ہیں اس کے لیے، تو اس میں ایسے مریضوں کو جن کا بیہیویئر ایگریسو ہو اور جن کی ذہنی سوچ جو ہے وہ صحیح کام نہ کر رہی ہو، وہاں پہ انہیں رکھنا بھی مشکل، سنبھالنا بھی مشکل، اور وہ اپنے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے اور باقی لوگوں کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ میرا پیغام یہی ہوگا کہ سختی سے احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، اور گھبرانے، خوف کھانے، پریشان ہونے سے آپ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے۔ اللہ حافظ۔